بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک فقیر آبادیوں سے دور جنگل میں چلا گیا۔ ایک دن اس گوشہ نشین کے پاس ملک کے بادشاہ کا گزر ہوا۔ فقیر کو کسی کی حاجت نہ تھی۔ بادشاہ پاس سے گزرا تو اس نے کوئی پرواہ نہ کی، جس سے بادشاہ حیران ہوا، کیونکہ اسے بادشاہی کا غرور تھا، مگر فقیر قناعت پسند تھا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وزیر سے کہا کہ فقیر لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ انسانیت۔ تب وزیر اس فقیر کے پاس آیا اور کہا کہ اے مرد خدا، ملک کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا اور تو نے کوئی توجہ نہ کی، تجھے چاہیے تھا کہ تو شاہی اداب بجا لاتا۔ اس پر فقیر نے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ خدمت کی توقع اس سے کرے جو اس سے انعام کی امید رکھتا ہو۔ وہ یہ بھی سمجھ لے کہ بادشاہ رعایا کی نگہبانی کے لیے ہے، نہ کہ رعایا بادشاہوں کی اطاعت گزاری کے لیے۔ یاد رہے کہ بادشاہ فقیر کا چوکیدار ہوتا ہے، بھیڑ چرواہے کے لیے نہیں بلکہ چرواہا ریوڑ کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر کوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہے تو دوسرا اس کے لیے ایک محنت کار ہے۔ اس دنیا کی زندگی تھوڑے دن کے لیے ہے، جب تقدیر وار کرے تو بادشاہی اور غلامی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی قبر کھود کر دیکھے تو وہاں مالدار اور فقیر میں فرق نہیں کر پائے گا۔ یہ باتیں بادشاہ نے سن کر تعجب کیا۔ یہ گفتگو اسے بھلی لگی۔ خوش ہو کر کہا کہ اے فقیر، مجھ سے کچھ مانگ۔ اس پر فقیر نے اسے کہا کہ میں یہ مانگتا ہوں، آپ دوبارہ میرے پاس آ کر مجھے تکلیف نہ دیں۔ اب بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ کوئی نصیحت کرے، تو فقیر نے کہا کہ اے بادشاہ، اب تیرے ہاتھ میں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے کچھ استفادہ کر لے، اس لیے کہ یہ دولت اور مال و منال ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ جو در حقیقت فقیر ہوتا ہے وہ قناعت پسند ہوتا ہے۔ بادشاہی دولت کا خمار ہوتا ہے، جس کے بلبوتے پر انسان فخر و تکبر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لوگ لالچ سے دوسروں کا احترام کرتے ہیں، یہ انسانیت سے کم تر درجہ ہے۔ ہمیشہ لالچی لوگ ہی دنیاوی شان و شوکت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ دنیا میں نیک کام کرو تاکہ تمہاری بخشش ہو اور تمہاری نجات کا سبب بنے۔